ورچوئل مسیح کے قادر اور جلیل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر خادم مسیح گوری ہے۔ میں بلانگ ٹو سرگودا سے 37 SB UP چرچ سے میرا تعلق ہے، اور میں یہاں لاہور میں CRC چرچ کے ساتھ خدمت کر رہا ہوں۔ آج کا کلام جو ہے کلام مقدس خدا کے فضل سے جو مجھے پر امید سوسائٹی نے موقع دیا کہ میں خدا کے لوگوں کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کر سکوں، میں ان کا دل کی عطا گرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ آج کا کلام جو ہے اس کا عنوان ہے کلام باعث تبدیلی، کلام خدا باعث تبدیلی، کہ کلام کیسے تبدیل کرتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے گا اعمال 2 باب اس کی 37 آیت۔ یہاں پہ لکھا ہے، جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ پطرس یہ شمعون ہے، یہ ان شاگردوں میں پہلا شاگرد ہے جنہیں یسوع نے چنا۔ پطرس لوگوں پر ان کے گناہوں کو ظاہر کرتا ہے۔ مسیح کے صلیب پر دیے جانے کے بعد یہ پطرس کا پہلا پیغام تھا۔ پطرس دلیری اور سچائی سے کلام سناتا تھا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، بیٹے بیٹیوں، جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ چوٹ جو ہے زندگی میں وہ اساس پیدا کرتی ہے، اور اساس پیدا ہونے سے انسان میں تبدیلی آتی ہے، یعنی تبدیلی، اساس تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس کہ یسوع کی موت کے بعد پہلا یہ پیغام ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ کن باتوں سے چوٹ لگی؟ کن باتوں نے ان کے جو کلام سن رہے تھے ان کے دلوں پر چوٹ لگائی؟ وہ کون سا کلام تھا؟ اعمال 2 باب اس کی 22 آیت سے 24 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اے اسرائیلیو یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزات اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے۔ چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سبق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس قبضہ میں رہتا۔ بس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اس یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا خداوند بھی کہا اور مسیح بھی۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہ جو میں نے کہا کہ کون سا کلام تھا، تم کے الفاظ، اتنا نہ ڈر اور دلیر خدا کا بندہ، جس کے بارے میں پہلے بھی میں نے بتایا کہ پطرس دلیری اور سچائی سے کلام سناتا تھا۔ آج کے دور میں بہت سارے لوگ، خاتمین جو ہیں، وہ اتنا دلیری سے کلام کئی دفعہ نہیں سناتے، لیکن یہاں پر پطرس کی دلیری کو دیکھ کر جب اس نے تم کن لفظوں کی ان کو چوٹ لگی، جب اس نے انہیں مار کیا کہ تم ہو جنہوں نے اسے بے گناہ کو مصلوب کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، سچی بات، سچا کلام انہیں کڑوا لگتا ہے۔ جو گناہ گار ہوتے ہیں انہیں کیا ہوتا ہے؟ سچا کلام اور سچی بات جو ہے، جو گناہ گار ہوتے ہیں انہیں کڑوا لگتا ہے، انہیں سچا کلام۔ کچھ لوگوں کو چوٹ لگ جاتی ہے لیکن کچھ کو چوٹ نہیں لگتی۔ پہلا نمبر جو ہے میرا، ہم کون سا کلام سننا پسند کرتے ہیں؟ کون سا پاسٹر ہم پسند کرتے ہیں؟ ایسا کلام جو ہمارے دلوں پر چوٹ نہ لگائے، اور ایسا خادم جو ہمیں یہ نہ کہے کہ تم میں یہ گناہ ہے۔ چندہ لے کر خوش ہو جائے، بے شک اسے پتہ بھی ہو کہ یہ پیسہ غلط طریقے سے کمایا ہوا ہے۔ ایسے خادم کو لوگ پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند کی آپ پر بڑی برکت ہے، خدا آپ کو اور برکت دے گا۔
نمبر 2 پہ ہے ہم کون سے کلام کو پسند نہیں کرتے، کون سے پاسٹر کو پسند نہیں کرتے۔ جو پطرس کی طرح سچائی سے اور دلیری سے کلام سنانے والا ہو، اس کو ہم بہت لوگ جو ہے کم پسند کرتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو کلام وہ دے رہا ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے اکثر دفعہ کہ خادم جو کلام دے رہا ہوتا ہے، اسی گناہ والے لوگ کلام سن رہے ہوتے ہیں، اور وہ خادم پر الزام لگاتے ہیں بعد میں کہ یہ کلام ہمیں لگا کر آج پاسٹر صاحب نے دیا ہے۔ بجائے انہیں کلام سننے سے ان کے دل پر چوٹ لگے، ان میں تبدیلی آئے، وہ خادم کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا کبھی آپ کے دلوں پر چوٹ لگی ہے؟ کیا کبھی آپ میں سے کسی نے کبھی پاسٹر سے کہا ہے کہ مجھ میں کون سی غلطی ہے، مجھے بتائیں جس کے باعث میں نجات نہیں پا سکتا؟ بہت سارے خادم آج کل ایسا کلام نہیں پیش کرتے جیسا پطرس نے کیا تھا۔ اس کے ایک سچائی کے کلام سے ایک دن میں 3000 آدمی اس کے ساتھ مل گئے۔ کلام سے ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور انہوں نے پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ ہم کیا کریں، ہم کیا کریں؟ پطرس نے انہیں جو جواب دیا، اس نے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ ناتن نبی کو ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں، ناتن نے داؤد کا گناہ اسے بتایا، اس کے دل پر چوٹ لگی اور اس نے مانا اور معافی مانگی اور اسے معافی مل گئی۔ آج کوئی خادم بتا سکتا ہے کہ میرے 300 پیغام سے اتنے آدمیوں کے دل پر چوٹ لگی ہے اور انہوں نے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع کے نام پر بپتسمہ لیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو کلام کی چوٹ لگنے نہیں دیتے، ہم اپنے آپ کو گناہ گار کہنا نہیں چاہتے اور نہ اقرار کرتے ہیں۔ پادری صاحب، ابو، امی، بھائی، بہن، میرے اندر یہ گناہ، یہ غلطی ہے، کبھی بھی ہم اپنا اقرار کرتے ادھر شرماتے ہیں، نہ کسی کو بتاتے ہیں اور نہ ہی مانتے ہیں۔ بچے آج کل کے حالات میں ماں باپ کی نصیحت کو اپنے دل پر چوٹ نہیں لگنے دیتے، جس کا رزلٹ بہت برے جو سامنے آ رہے ہیں اور آتے ہیں۔ اور میں بھی ان لوگوں کی طرح خدا ان کے خادموں سے کہوں کہ میں کیا کروں، اور میں بھی ان لوگوں کی طرح خدا کے خادموں سے کہوں کہ میں کیا کروں۔ جیسے انہوں نے پطرس اور باقی رسولوں سے کہا، بھائیو ہم کیا کریں؟ آج ہمیں چاہیے اپنے خادموں سے، اپنے بزرگوں سے پوچھے کہ میری زندگی میں کیا غلطی ہے۔ کئی دفعہ بہت ساری غلطیاں انسان کو اپنے آپ کو نظر نہیں آتی، پھر خدا کے خادم آپ کو بتائیں گے توبہ کرو اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ توبہ کرو سے مراد ہے، توبہ کرو سے مراد اپنے گناہوں کو ترک کرو اور خدا کی طرف پھرو۔ تو یہ توبہ کا لفظ کا مطلب ہے برے کاموں سے باز رہنے کا عہد کرنا۔ گناہوں کی معافی کا مطلب گناہ اس وقت واقع ہوتا ہے جب انسان خدا سے منہ پھیر لیتا ہے اور اس کی شریعت کا عدول کرتا ہے۔ معافی انسان کے احساس سے گناہ، شرمندگی اور پچھتاوے کو ختم کر دیتی ہے۔ کئی دفعہ انسان بڑا عرصہ شرمندگی میں، پچھتاوے میں پڑے رہتے ہیں، تو بتایا کیا گیا کہ معافی انسان کے احساس سے گناہ، شرمندگی اور پچھتاوے کو کیا کر دیتی ہے؟ ختم کر دیتی ہے۔ یسوع کے نام پر بپتسمہ لینے سے خدا کا معافی کا وعدہ پورا ہوتا ہے، یعنی معافی مل جاتی ہے۔ دل پر لگی چوٹ جو ہے وہ میرے بھائیوں اور بہنوں احساس پیدا کرے گی، اور احساس تبدیلی لائے گا۔ تبدیلی سے آپ خداوند کا نام لیں گے، اور خداوند کا نام لینے سے
آپ نجات پائیں گے۔ یوئیل 2:32 اور رومیو 10:13 میں لکھا ہے، اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ آج حاصل کلام یہی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اور کلام جب بھی سنیں آپ کے دلوں پر چوٹ لگنے دے، آپ کا دل پر چوٹ لگے، کلام کی چوٹ اپنے دلوں پر لگنے دیں، تاکہ خداوند آپ کے لیے تبدیلی کا جو ہے وہ جو موقع فراہم کرے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو اور مجھے برکت دے، آمین۔